جاؤ اور ان سے پوچھو تمہاری کیا رب کریم ہے، سب جانتا ہے، پھر بھی فرشتے کو بھیجا اور کہا ان سے پوچھو تمہاری کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو نور سے پیدا ہے، حکم دیا، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا اور وہ انسانی شکل میں کہا آپ بڑے مجبور اور پریشان رکھتے ہو، کیا دقت ہے؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ کوڑی کے پاس گیا تو کہا لوگ اس سے گھن کرتے ہیں، گندگی محسوس کرتے ہیں، کیوں نہ ہماری اللہ بیماری دور کر۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دی تو وہ سر و سب تازہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب کچھ اور ہماری ذریعہ معاش بن جائے، تو اس کو کچھ اونٹ عطا کر دیا اور دعا کر دی کہ اللہ تمہاری اس میں برکت عطا۔ پیارے اسلام بھائیو، جب وہ شخص پنپ گیا، وقت آ گیا تو اللہ نے بہت برکت دی، اتنا جانور ہو گیا کہ شمار نہیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی سے جا کے گنجے کے پاس گیا اور کہا کہ تم بڑے مجبور اور پریشان ہو، کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا ہمارے سر میں بال نہیں گنجے ہیں، لوگ مجھے بڑا رسوا کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، اس نے کہا کیوں نہ تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں اللہ میری بیماری کو دور کر دے۔ اس نے اپنا نورانی ہاتھ سر پہ پھیرا تو اللہ نے اسے بال عطا کر دیا۔ جب بال عطا کر دیے تو پھر اس نے التجا کری کہ اللہ نے کچھ ذریعہ معاش دے دی، تو حکم ربی ہوا، دعا کری، اللہ تبارک و تعالیٰ طرف سے اس فرشتے نے انہیں گاؤں کا ایک کامل گائے دے دی اور کہا اللہ تمہارے اس جانور میں برکت عطا۔ اس میں بھائی یہ امتحان ہے زندگی، دنیا ایک امتحان۔ جب تیسرے کے پاس گئے، بندہ تھا اور اندھے سے جب اس کی معذرت پوچھی کہ تم کیا چاہتے، اس نے بھی کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی دنیا دیکھوں، اچھی بری سبزی دیکھوں، اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے اور ہمیں نورانی بنا دے، یعنی ہماری آنکھوں میں روشنی عطا کر دے۔ جب اس فرشتے نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی۔ اس نے بھی التجا کری تو کہا کہ کچھ وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نے ایک بکری دے دی اور دعا کر دی۔ پیارے اسلام میں یہی سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ جب کچھ وقت گزر گیا، اللہ نے انہیں اتنی برکت دی، اتنی رحمتیں عطا فرمائی کہ ان کے جانوروں کو شمار نہ رہ گیا۔ وہ اپنے اونٹوں میں مبتلا ہو گئے، وہ اپنے گاؤں میں مبتلا ہو گئے، وہ اپنی بکریوں میں۔ جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب یہ لوگ بالکل سر و تازہ ہو گئے، اپنے عروج پہ آ گئے، جیسے کہ ایک وقت اب کیونکہ آلو ہیں، ابھی آلو کھودے نہیں جا سکتے، مگر جب وہی اپنے عروج پہ آ جائیں گے تو بغیر کھودے سکون نہیں حاصل ہوگا، مگر ابھی کھودیں گے تو خود تکلیف ہوگی، یار آلو کھودیں گے یا کچے نکلیں گے، کار ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ تو رب کا بھی مقام دیکھیے، رب تعالیٰ نے جب انہیں خوب سر و سب تازہ کر دیا، بالکل ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور جب وہ انسان کی شکل میں آیا، آج سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم کتنے اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بندہ مجھ سے میرا جتنا شکر ادا کرتا ہے مجھے اتنا ہی بہتر عطا کروں۔ تو جب وہ شخص اسی کوڑی کے پاس گیا، اسی حال میں گیا، کوڑ بن گیا، کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے کچھ مدد ہو جائے، ہم مجبور لاچار پریشان ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، اس نے للکار دیا، اس کوڑی نے للکار دیا اور کہا اس فرشتے نے کہ تم بھول گئے اپنے وقت کو، تم کیا تھے؟ کہا نہیں، ہم تو اپنے باپ داداؤں سے ہی ایسے۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم اپنے باپ داداؤں سے، نسلوں سے ہم ایسے ہی مضبوط پارٹی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیج کے انسان سے امتحان لیتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتہ وہ انسان کی شکل میں جو کوڑی بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا تو وہ اپنی مجبوریاں بھول گیا تھا۔ وہ کوڑی جو کہ سر و سب تازہ ہو چکا تھا، وہ اپنا وقت
بھول گیا، اس لیے کہا جاتا اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا تو وہی فرشتے نے کہا تو جیسا تھا ویسے ہی رہا۔ جب وہی فرشتہ انسان کی شکل میں گنجے کے پاس گیا اور گنجے کے پاس جانے کے بعد کہا اللہ کے نام سے مجھے کچھ دیا جائے، تو اس نے بھی انکار کر دیا اور کہا تم اپنا وقت بھول گئے۔ کہا کیسے تم جانتے میرا وقت؟ میں تو بہت پہلے سے ہی اپنی خاندانی پرمپرا سے میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ کہا نہیں، تم بھول گئے اپنے آپ کو۔ کہا نہیں، ہم تو یہی تھے، جیسے ہیں آج بھی ویسے ہی پہلے بھی تھے۔ اسلام بھائی کہا تو گنجا تھا؟ کہا نہیں، ہم بڑھیا تھے۔ کہا تم اللہ کے نام پہ ایک اونٹ دے دو، ہم اپنے مسافر پر سفر کر لیں گے اور اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ انکار کرتے ہیں۔ اسلام بھائی جب انکار کر دیا تو وہی فرشتہ بولا تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دیں۔ کچھ وقفہ گزرا، گھوڑی کے سارے اونٹ چلے گئے، گنجے کے سارے گائے چلی گئی اور وہی دونوں ویسے ہی ہو گئے۔ اور جب اندھے کے پاس پہنچے جسے بکری دی تھی، کہا اللہ کے نام سے مجھے کچھ دیا جائے، تو اس نے کہا تم جتنا چاہو اتنا دے دو، یہ تمہارا ہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو تمہارا ہے۔ کہا نہیں، ہم اپنے وقت کو نہیں بھولے، آج تم نابینا ہو، تم اندھے ہو، میرے رب نے مجھے ایسے ہی بنا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، مجھے جانور دی، یہ سب اسی کی دین ہے، اسی کی رحمت ہے جس سے آج ہمیں آنکھیں بھی ہیں اور میرے پاس دولت اور جانور بھی ہیں۔ تو تم جتنا چاہو، تمہیں جتنی مرضی ہو اللہ کے نام سے تم جتنا چاہو لے لو۔ پیارے اسلام بھائیو، یہاں سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ذرا سی دولت کے خاطر ہم کسی کو رسوا کرتے ہیں، ذرا سی دولت کے خاطر زمین و جائیداد چھینتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، دور وقت نہیں ہے کہ اللہ جب بندے سے امتحان لیتا ہے تو بڑے بڑے محل میں دلوا دیتا ہے۔ یہاں سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنی اوقات نہیں کہتے، لفظ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اپنے ماضی کو اور اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم ایک وقت پنی اور خبریں میں رہنے والے تھے، اگر آج سنگ مرمر میں رہ رہے ہیں تو کوئی تم سے کہے کہ کیا تمہاری اوقات ہے، تو اپنے ماضی کو یاد کر لو کہ حقیقت تم مجھے میرے رب کی طرف یاد دلا رہے ہو کہ ہم کون تھے۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے اسلام میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے ماضی کو سوچ کے اپنا مستقبل اچھا کریں، اور نہ کہ حال سوچ کے مستقبل جو اچھا کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور جو ماضی کو دیکھ کے، یعنی گزرا ہوا جو میرا وقت ہوتا ہے، اسے ہم دیکھ کے جب ہم مستقبل کو سنوارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی کے تو فیل میں مستقبل بہتر کرنا، کیونکہ ہم اپنی اوقات نہیں بھولتے۔ اس لیے کہا رب تعالیٰ نے لئن شکرتم لازیدنکم، ہم جب شکر ادا کر رہے ہیں تو اس نعمت سے مولا میں کچھ نہیں تھا پیچھے، میرے پاس تو اپنے لباس کے نہیں تھے، مگر مولا جو تو نے دیا تیری رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں، مگر آنے والے وقت میں میرے مولا اس سے بہتر ہی عطا فرمانا۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تم ان کے لیے دعا۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ ہماری زندگی کی ذرا سا 4 دن کا میلہ ہے، اس میں ہمیں آپ کو خود نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج انسان نصیحت حاصل کرتا ہے کہ لوگ ننگے ناچ رہے ہیں تو ہمیں بھی ننگے ہی ناچنا چاہیے۔ لوگوں کے یہاں اگر کسی نے نکاح شادی میں 4 ویلر مانگی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے بچے کے چکر میں 4 ویلر سے ہیلی کاپٹر مانگیں۔ یہ ہمارا ماضی اور نہ ہمارا مستقبل نہ حال ہے، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی غریب کی بیٹی اگر ہم اپنے گھر میں آئیں اور بغیر مانگے کچھ دیں اور بغیر مانگے کچھ لیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری اتنی برکت دے گا کہ تم جو سوچو گے بھی نہیں اس سے بہتر ہوگا۔ ہمارا اسلام نہیں کہتا کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ہم نے ابھی ایک اسلام میں خود کو یہ چیز سمجھی، مانگنے والے مؤذن صاحب، مانگنے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ داماد تو ہوتا ہے مگر ساس سسر کے دلوں میں محبت نہیں رہ جاتی، نگاہوں سے صرف بتاتے ہیں کہ یہ میرا داماد ہے مگر دل میں محبت نہیں ہے۔ جن کے یہاں بھی دیکھ لو، مانگنے والے کے داماد نے ہم سے گاڑی مانگی تھی، فخر سے کہتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ تمہاری گاڑی جس دن تم اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے اپنی سسرال خود جاؤ گے تو سینہ چوڑا رہے گا، اور تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شادی میں میری خود کی ہے، مگر جب سسرال کی گاڑی لے کے خود سسرال جاؤ گے تو لوگ بار بار جوتا ماریں گے کہ یہ تو شادی کی گاڑی ہے۔ یہیں سے عبرت حاصل ہے پیارے اسلام بھائیو، یہیں سے ہی
کہ لوگ جوتا بھی مار دیتے پھر بھی ہم ہنستے رہتے. گاڑی شادی کی ہے، اصل یہ جوتا مارنا ہو گیا، تمہیں رسوا کرنا ہو گیا. اور یہی اگر ہم خود کے فخر سے 4 پیسے کی گاڑی یا خود پیدل چل کے جا رہے تمہیں بے عزتی نہیں، ہماری عزت ہے. یہ ذلت بھری زندگی کو ہمیں سنوارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ عزت بھری زندگی گزارو. اگر ہم اپنی سسرال میں پیدل چلے جاتے تو ہماری عزت بنے گی، رسوا نہیں ہوں گے. مگر جتنی بار ہم اس گاڑی کو لے کے اس گھر جائیں گے تو ہر ایک سالے بھی کیا محلے والے بھی کہیں بھائی آ گئے یہ بارات والی گاڑی ہے، تو اس میں عزت نہیں ہے. بھائیاں پیارے اسلام بھائی، یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہماری جب بے عزتی ہوتی ہے تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ارے بہت بڑی بات کہہ دی. مگر جب ہم حقیقت میں جاتے ہیں تو سمجھدار انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عزت نہیں بے عزتی ہے. تو ہمارا یہ اپنا طریقہ ہونا چاہیے کہ شادی کریں تو سب سے پہلے مانگ کی تو کوئی چیز نہ رکھیں پوری زندگی، کیونکہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں شادی کے متعلق. جو بیوی کا حق ہے جو شوہر ادا نہیں کرتے ان کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے، کیونکہ عورت کا حق ماں کے ہے. اسی لیے کہا گیا حق مہر ادا کرو. اور حکم طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی زوجہ محترمہ سے سب سے پہلے ملو السلام کا طریقہ پیش کرو. بہتر ہے کہ تم پہلے سلام کرو اس سے، اور جب سلام کر لو تو اس کے بعد جو بھی تمہارے تحفے میں تھا وہ تحفہ بھی دو. اور جو تمہارا حق مہر اگر تم نے نکاح کے وقت نہیں ادا کیا تو اس سے ملنے سے پہلے تم اس کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ یہ تمہارا حق ہم ادا کر چکے، اب تو میری ہے، اب تو میرے مقابل کچھ بھی ہو سب چیز میری ہے. مگر عورت کے ساتھ یہ چیز نہیں کی. اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ ہمیں نکاح کے متعلق میں بھی جاننا چاہیے کہ ہم نکاح جب کریں تو مہر اتنا بنائیں کہ خود میری جتنی اوقات ہو، نہ کہ پبلک کے سامنے 50,000 کا 2 لاکھ کا میں نے مہر بنوا دیا، پوری زندگی ادا ہی نہیں کر پائے. قرض دار عورت کے ہی رہ گئے مرد ہو کے، تو مرد ہو کے اگر عورت کے قرض دار رہ گئے تو مرد ہی کہاں رہ گئے. تو پیارے اسلام بھائی یہ ہمارے لیے حقیقت ہے. اور دوسرا اس میں ایک مہر آتا ہے. آج کے گھروں میں یہ حال ہے کہ جب مہر ہوتا ہے تو لڑکے کے ماں باپ یا ان کی بہنوں پر بڑا حق ہوتا ہے. یہ اس میں کسی کا بھی حق نہیں ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے. اس میں صرف عورت کا حق ہے، وہ بھی آدمی کا بھی نہیں حق ہے. اگر عورت دے دیتی ہے آدمی کو تو وہ اس کا بہتر ہے، محبت ہے. اگر نہیں دیتی تو یہ بھی نہیں ہے کہ تو اپنی عورت سے مانگ لے یا جھگڑ کے لڑائی کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ ہمیں طریقہ بتا تو رہے گے ادھار ایسے ادھار تو ہمیں جی ادھار ایسے سمجھے ادھار تو ہمیں آپ کو چاہیے 51,786 معدل اور 51,000 غیر معدل چاہے جانتے ہو. یہ سب تو یہ طریقے یہ غلط ہے. یہ نکال تو وہی لوگ رہے جو نکاح پڑھانے والے ہیں. ہم تو نہیں نکالتے، ہم تو منہ پہ کہتے ہیں آپ کی بات نہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب نکال ہے یہ بات میں ادا ہو گیا. جب ہم نے بھائی اپنی عورت کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ میں نے ایک ہار دیا، اس کی قیمت ابھی مان لیا 80,000 روپے ہے، ہمارا حق ادا ہو گیا. میری حیثیت 80,000 کی تھی، میں نے مہر میں پیسہ نہیں دیا ہے، وہ اس کا ہار دے دیا. اور ہار ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی پہن کے جائے گی آدمی کی حقیقت دکھائی دے گی.